اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں ہم عقد جناب فاطمہ زہرا و امام علی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام اسی سلسلے سے ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی کو بہت سخت بنا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ رسومات جو اسلامک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ رسمیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے بچے اور بچیاں ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ جن کا عقد نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہی سبب ہے کہ آج معاشرہ کہیں نہ کہیں حرام کام میں مبتلا ہے۔ کیونکہ شادی وقت پہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج کے ہمارے سوالات جو ہیں وہ شادی بیاہ کے سلسلے سے ہیں، اور کیونکہ ہمارے لیے مولا علی کی ذات اور جناب فاطمہ زہرا کی ذات آئیڈیل ہے، لہٰذا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی شادی میں کیا رسومات ہوئیں، ان کا عقد کیسے ہوا، ولیمہ کیسے ہوا، اور جہیز میں کیا تھا، اور مہر کس طریقے سے ادا کیا گیا۔ اسی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان علی جناب مولانا عمار حیدر صاحب، مقیم قم المقدسہ ایران۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے، اور وہ سوالات جو مومنین کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ سوالات جو ہم تک پہنچائے گئے ہیں، ہم ان سوالات کے جوابات آپ سے دریافت کرنے کی اس پروگرام میں کوشش کریں گے۔ قبلہ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامک شادی کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تزوج الرجل فقد احرز نصف دینہ۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شادی کر لے اس نے اپنے آدھا دین محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شادی کو کس طرح سے آج کے دور میں انجام دینا چاہیے اور کس طرح سے ہم شادی کو آسان بنا سکتے ہیں، آج معاشرے میں اگر ہم نگاہ کریں تو دیکھیں گے کہ سب سے بڑی پرابلم جو آج ہمارے معاشرے میں جوانوں کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ شادی ہے۔ بے شک۔ فقر کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اور غربت چونکہ ایک نارمل زندگی سب گزار رہے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ شادی کا آتا ہے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ، یعنی اس کو اتنا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی کام رکتا نہیں ہے، لیکن جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں روایات اور آیات کے ذیل میں اگر دیکھیں گے تو معصومین کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مرد بااخلاق ہو، دیندار ہو، تو اپنی بیٹیوں کو اسے دے دو نکاح میں۔ بے شک۔ اور اگر تم نے صحیح وقت پہ دیندار اور دین شناس مرد کو اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا تو معاشرے میں فتنہ کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن قبلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسہ دیکھتے ہیں، دینداری اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ کہیں نہ کہیں ذہن میں ان کے پیسہ رہتا ہے۔ بے شک آج کا دور جو چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ چونکہ مادیت میں اتنا گرفتار ہو چکی ہے دنیا اور ہمارا معاشرہ کہ اگر اس کے پاس دین ہو نہ ہو، اس کے پاس اخلاق ہو نہ ہو، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دین نہیں ہوتا اور اخلاق نہیں ہوتا تو اختلاف ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ جو سکون کی زندگی ایک بیٹی گزارنا چاہتی ہے ایک ازدواجی رشتے میں جانے کے بعد، وہ اسے احساس نہیں ہو پاتا، وہ سکون نہیں مل پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی یہ کمی ہے۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا، خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی نیک اخلاق اور دیندار لڑکے سے کرو۔ کیوں کرو؟ آگے انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے جو آج کے معاشرے کا معاملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دیندار بچے سے، دیندار بیٹے سے اور دیندار لڑکے سے اور با اخلاق لڑکے سے شادی کر دیا اپنی بچی کو تو وہ دین کی محبت میں آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، کیونکہ اس کے دین نے کہا ہے کہ شادی کرو۔ اگر وہ دیدار ہوگا، اس چیز کو احساس کرے گا، تو اس کا دین اسے اس کی عزت کرنے پر مجبور کرے گا۔ امام نے فرمایا اگر خدا نخواستہ وہ آپ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم وہ جو کرے گا وہ یہ کرے گا کہ اس کا دین اسے ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن قبلہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں شادی کے مراحل میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیٹی سے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے، یا بیٹے سے بھی، کہ ہم آپ کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ کر دیں یا آپ کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کر دیں۔ یہ پرابلم ہے آج کی ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی بنا پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ جو ہے کیا فرمائیں گے؟
اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب خدیجہ اور امام علی علیہ السلام سے جناب فاطمہ زہرا کا جو عقد ہوا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں یا جناب ام البنین کا عقد جو ہوا ہے اس میں دیکھیں تو ولی جو تھا اس زمانے میں ہر بیٹی کا ولی باپ تھا. اس زمانے میں اگر باپ نہیں ہے جو بھی ولی ہے اس نے سب سے پہلے بچی سے پوچھا ہے بے شک کہ جو آپ کے لیے کف ہم نے دیکھا ہے یہ آپ کو قبول ہے یا نہیں قبول ہے. یہی تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ماں باپ زبردستی بیٹی کی شادی کسی کے ساتھ کریں تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ جب دونوں کا دل ہی نہیں ملے گا, دونوں میں محبت ہی نہیں ہو پائے گی, جس میں رحمانی اور روحانی رشتہ نہیں ہو پائے, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, اس کے بعد پہلے دونوں کا ایک دوسرے سے پہلی بات تو کفر ڈھونڈے. بے شک کفر ڈھونڈے. آج ہمارے مشکل کیا ہے, جسے کہا جائے نام صادق ہے جھوٹا سب سے بڑا ہے اور تلاش کر رہی حور. ٹھیک ہے, تو نہیں ہو سکتا بھائی. سسٹم یہ ہے کہ جیسا بچہ ہو ویسی بچی ہو, جیسی بیٹی ہو ویسا بیٹا ہو. یعنی دو مسئلہ ہے. ایک یہ مسئلہ ہے ویسے جیسے یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کا مسئلہ جو ہوتا ہے, ایک یہ ہے کہ مثلا بیٹی کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں, آپ ازدواج میں دینے کے لیے آپ اپنی بچی کو آمادہ کریں. ہماری مائیں اور بہنیں, ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنی بچی کو آمادہ کریں. آج میرے گھر میں ایئر کنڈیشن ہے مثلا, آج میرے گھر میں جو ہے وہ قالین ہے, میرے گھر میں آج میرے گھر میں فلاں چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ بچی اس گھر سے جائے تو وہاں بھی یہ چیزیں موجود ہوں, کیونکہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس بچے کے کہ میرے گھر میں تو آسائش ساری ہے. اس کے بچے کو آپ جتنی سے زیادہ آسائش دے سکتی ہو دیں, لیکن اس کے دماغ میں یہ بات ڈالو کہ بھائی میری بیٹی کل تربیت اس طرح کرنی چاہیے, تربیت ایسے کرو, کل اگر تمہارے سامنے ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو آپ پوری برداشت کریں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, جناب خدیجہ کی بیٹی, اس سے بڑی بیٹی کون تھی؟ چکی چلا رہی ہیں, چکی چلا رہی ہیں, ہاتھ سے خون رس رہا ہے, بے شک اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہیں. اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد چادر پھٹی ہوئی ہے, لیکن لوگ تو یہ کہنے کے بعد دامن چھڑا دیتے ہیں کہ تو جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا یہ بھی لوگوں کی جو ہے یہ بھی مشکل ہے. جنت میں جب جانے کی بات آتی ہے کہاں جہاں جناب فاطمہ وہاں ہم جائیں گے, جہاں مولا کائنات جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں جناب فاطمہ اور کہاں. قبلہ ہمارے یہاں مراحل یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ منگنی کرتے ہیں, اور گھر والے خاص کر ماں اس کو جہیز کی ٹینشن ہونے لگتی ہے جیسی بیٹی بڑی ہونے لگتی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے منگنی سے پہلے اور منگنی کے بعد تو بہت زیادہ کہ جہیز جمع کیا جائے, اور یہاں تک کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مثلا ہمیں فلاں چیز چاہیے, یہ فلاں چیز نہیں چاہیے. اس سلسلے میں اسلامی کانسیپٹ اور خود ہمارے یہاں پہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیا ہمیں جہیز کی ڈیمانڈ کرنا چاہیے؟ کیا جہیز لینا بدعت ہے یا مانگنا بدعت ہے؟ اس سلسلے میں آپ جزاک اللہ. بہت ہی حساس سوال ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس سوال کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے. اور جہیز کا مسئلہ ایک باپ کی کمر توڑ دینے والا مسئلہ ہے. بے شک. ایک بیٹی جوان ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ بیچارہ خود ہی کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کے لیے انتظام کرتا رہے, یا ماں ہے اپنی بیٹی کے لیے انتظام کرتی ہے. لیکن معاشرے میں اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. کہیں کوئی شریعت, کوئی دین, کوئی سیرت یہ نہیں بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں جہیز کی مانگ کرنی چاہیے. اور مجھے تو یہ کہنا چاہیے, اگر دیکھا جائے قرآن نے مرد کہا ہے انسان کو, رجل, مرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بال بچوں کا خرچہ پورا کر سکے. بے شک. مرد اسی کہا جاتا ہے. قرآن کی نگاہ میں اگر مرد دیکھیں گے, رجل, رجال جو استعمال کیا شادی کی جہاں پہ یا دوسرے معنوں میں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ ایک مرد جب ایک عورت سے شادی کرتا ہے, ایک لڑکا جب اپنی ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کا کام ہے گھر کے اندر کا سسٹم صحیح کرنا اور گھر کے نظام کو سکون میں تبدیل کرنا, اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان و نفقے کو باہر سے جا کے انتظام کرے. اب اگر کوئی ایسا لڑکا ہے جسے یہی یقین نہیں ہے کہ میں اپنے بال بچوں کی زندگی کما کے گزار سکتا ہوں, یہ تو نامردی ہے نا. اگر مانگ رہا ہے کوئی, یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے لے آئیں, جس شکل میں بھی لے آئیں, اسے اتنا عطا کر دیں کہ وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے باپ کے گھر سے ایک شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر پہ آئی ہوں, تو مجھے وہ سکون مل رہا ہے جو مجھے اپنے باپ کے گھر پہ بھی نہیں ملا. ممکن ہے اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہو, یہاں کولر ہو, لیکن اسی کولر میں اتنا خلوص ہو شوہر کا, بے شک, کہ اسی میں اس کو وہ مزہ آ رہا ہو جو ایئر کنڈیشن کا ہے. اس کے گھر میں روز مرغ و مسلم کھایا جا رہا تھا باپ کے گھر میں, لیکن اس کے گھر میں, شوہر کے گھر میں, اگر وہ سبزی بھی کھا رہی ہے, لیکن اگر شوہر خلوص سے دے رہا ہے, محبت سے دے رہا ہے, تو وہی وہ سبزی روٹی بھی اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. لیکن ایک قہرمانہ ہو, گھر میں آئے تو ہٹلر ہے, باہر سے میں تو کما کے آ رہا ہوں, چائے نہیں پلایا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا, یہ بھی ایک سسٹم جو ہے وہ. میں دن بھر آفس میں کھٹ رہا ہوں, ارے بھائی آپ
8 گھنٹہ آفس میں کٹ رہے ہیں، یہ 24 گھنٹہ گھر میں کٹ رہی ہے. آپ 8 گھنٹہ جا کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 24 گھنٹہ کبھی کپڑے اٹھا رہی ہے، کبھی بستر اٹھا رہی ہے، کبھی غلاف طے کر رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کیا کیا نہیں کر رہی ہے، اس کا کون دیکھے گا؟ آپ 8 گھنٹہ کر کے تھک جا رہے ہیں، وہ 24 گھنٹہ کر کے آپ کے لیے نہیں تھک رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. جہیز کی اور جہیز تو بالکل نہیں مانگنا چاہیے. اگر ہم سیرت میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی شادی میں کیا کیا؟ اسی مہر سے جو ہے وہ. کیا مولا کائنات نے جہیز مانگا؟ نہیں. جبکہ مولا کائنات کے پاس خود بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. روایت میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا یا علی ایک گھر کرائے پہ لو. بے شک. کچھ بھی نہیں تھا. مولا کائنات چاہتے تو مان سکتے تھے. جناب فاطمہ زہرا جناب خدیجہ کی بیٹی تھی. بے شک. کتنی بڑی مالکہ ملکۃ العرب کی بیٹی. کیا مولا کائنات نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی جہیز کی بات کی؟ نہیں کی. بلکہ رسول اسلام نے کہا یا علی اپنی زرہ بیچو اور حق مہر ادا کرو. 500 درہم یا روایت 400 درہم، لیکن زیادہ روایت جو 500 درہم میں جو ہے وہ زرہ بکی ہے. وہی حق مہر سنتیہ جو ہے جسے کہا جائے کہ وہ مہر حق مہر جو ہے مولا کائنات نے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بلال کو بھیجا اور کہا کہ بلال جاؤ 3 حصوں میں تقسیم کیا اس مہر کو، 500 درہم جو آئے تھے، اور کہا کہ بلال یہ اس حصے سے جو ہے وہ خوشبو لے کے آؤں. اور 2 مرد اور 1 عورت کو بھیجا کچھ گھر کے سامان لانے کے لیے. گھر کے سامان کے لیے آپ نے 17 چیزیں وہ جو ضرورت کی تھیں وہ لے کے آئے جہیز میں، اور اسی پیسے سے، مہر کے پیسے سے. یعنی فالتو کوئی چیز نہیں لے گا، کوئی چیز نہیں لے اس کا استعمال نہیں ہماری زندگی کے اندر. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جہیز کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں جس کا استعمال نہیں ہے یا نہ کی برابر استعمال ہے. بھائی رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن جہیز دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہی اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ شادی مہنگی ہو گئی ہے. پھر شادی مہنگی ہو گئی ہے، اور شادی کو مہنگی بنایا جا رہا ہے. معاشرے میں شادی کو سستی بنانا چاہیے، بالکل ہلکی بنائے تاکہ غریب سے غریب انسان اپنی بچیوں کی شادی آج کر سکے. مثلا کیا کیا لائے؟ چادر لائے، ایک برقع، ایک قمیص پیرہن، ایک گوسفند کا چمڑا بچھانے کے لیے. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک رضائی لائے، کچھ مٹی کے چھوٹے پیالے، کچھ تکیہ وغیرہ، کچھ کازے، کچھ تکیہ وغیرہ، ایک مٹی کا بڑا کوزہ لے کے آئے اس طرح سے، اور کچھ مٹی کے برتن، چکی ہے، اس طرح جو ضرورت کے سامان تھے اس زمانے کے وہ لے کے آئے. اور وہ بھی مہر سے آیا. قبلہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہر جو ہے، مہر کے سلسلے میں بعض لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ مہر فاطمی ہمیں رکھنا چاہیے، مہر سنت اس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے کم ہم لوگ نہیں رکھ سکتے. تو ہمارے یہاں اسلام کے اندر خود شیعت میں ہم جو ہے وہ کتنا مہر اور کس حد تک ہم مہر رکھ سکتے ہیں، مطلب زیادہ کم کتنا، یا کوئی مہر سنت مہر فاطمی ہم لوگ رکھیں؟ یہ جو سوال ہے آپ کا بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، اور معاشرے میں بڑا ہنگامہ بھی اس پہ ہو جاتا ہے. کبھی کہیں آپ دیکھیں شادی لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ نے مہر سنت کیوں نہیں رکھا، مہر فاطمی رکھیں. کتنا رکھیں اسی پہ لڑائی ہو رہی ہے. کتنا رکھیں؟ وہ کہہ رہا ہے 1 لاکھ، لڑکے والا کہہ رہا ہے کہ مثلا 50,000، لڑکی والا کہہ نہیں. لڑکی کو دیکھتے ہوئے مہر ہے. مسئلے بڑے ہیں. میں خود ایک جگہ مثلا نکاح پڑھنے گیا تو وہاں جا کے دیکھا تو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ بھائی 1 لاکھ روپے مثلا حق مہر رکھا جائے گا، اور ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں مثلا 50,000 رکھا جائے گا. جو بھی قیمت ایک تھی، آفت میں اختلاف چل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ دولہے سے پوچھا، دولہا جو تھا بیٹھا، میں نے کہا بھائی تم کتنا دے سکتے ہو؟ ابھی 1 لاکھ دے سکتے ہو جو لڑ رہے ہیں تمہارے والدین یا تمہارے جو بھی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ابھی کتنا دے سکتے ہو؟ مہر یہ ہے، ابھی دے دو، کیا دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ابھی میں 5,000 سے زیادہ نہیں دے سکتا ابھی. میں نے کہا 5,000 نکالو، نکاح پڑھتا ہوں. صحیح. 5,000 نکالا اور فوراً نکاح ہو گیا. دیکھیں مہر جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 500 درہم، وہ مولا کائنات کی زرہ بکی تھی، اور وہ پوری شادی کا خرچ تھا. وہ ایک طریقے سے مولا کائنات نے اسی پیسے سے، آپ دیکھیں خوشبو کا بھی انتظام ہوا، یعنی کھانے کا بھی انتظام، ولیمے میں رسول اللہ نے فرمایا میں گوسفند ذبح کروں گا، خرما اور روٹی کا انتظام تمہیں کرنا ہے. علی سے کہا اب دیکھیں دونوں مل کے اگر کریں کتنا اچھا ہو جائے. بالکل. اگر لڑکی کے گھر پہ جو ہم 100 200 ایک تو یہ بھی بارات لے کے 200 لوگ بارات لے کے جا رہے ہیں بھائی. ہاں یہ بھی ایک تھوڑا سا بڑا مسئلہ ہے. 100 200 منگنی کرنے جا رہے ہیں، 50 لوگ بارات لے آئیے، مگر اس میں ڈیمانڈ ہے کہ ہماری بارات آ رہی ہے، عزت کیجیے گا، اور اس میں یہ کھلائیے گا، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یعنی اس طرح کا آئٹم ہونا چاہیے، اس طرح کا آئٹم ہونے چاہیے. لڑکے والے پورا مینو دیتے ہیں، ایسے بارات ہماری ہونی چاہیے. ارے بھائی اپنے یہ ہے کہ آپ بارات لے جائیے، جو وہ کھلائیں بسم اللہ کھائیے گھر پہ. اچھا ایک ٹائم کا کھانا اپنے گھر پہ آ کے کھائیے نا، ایک ٹائم جو کھلا دے. اگر اس میں نمک بھی کم ہے تو اس کے باپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیے بہت اچھا کھانا ہے. ولیمہ جو ہے وہ بیٹے والا لڑکی والا لڑکی والے کو ولیمہ پورا اس کا بنا دیا ہے. آج حالت یہ ہے کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ اگر ایک غریب آدمی ہے تو اپنی اس معاشرے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد 5 سال تک قرض ادا کرتا رہے، تو شاید یہ بھی مدت کم ہے،
جو حالات ہیں. موت و حیات ہم نے اتنی سخت بنا دی ہے, ایسی مرنے میں بھی ایسے مرنے میں بھی ہے. آپ دیکھیں مرنے میں تو ولیمہ چل رہا ہے, بریانی بنائی جا رہی ہے, کوفتے بنائے جا رہے ہیں, فلاں بنائے جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ سب ہمارے آسان بنائے. یا بھاتی بولتے ہیں, مٹی کی روٹی شاید بولتے ہیں, تو اس میں بہت سارے قورمے, بریانیاں, پتہ نہیں کیا شروع ہو اس کو آسان بنائے. لگ ہی نہیں رہا کہ مثلا ہم لوگ شادی میں یا کسی انتقال میں ہے. لڑکا بیچارہ باپ کا انتقال ہوا ہے, لڑکا باپ کے دفن سے زیادہ اس کا دماغ اس میں لگا ہوا ہے کہ اب کیا بیچوں یا کس سے قرض لوں, سیوم کیسے ہوگا, چہلم کیسے ہونا ہے, برسی کیسے ہونی ہے, اس کو آسان بنائیں, لوگوں کے منہ کیسے بند کرنے ہیں, اس کو آسان بنائیں. ہمارے معاشرہ, ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہے شادی کو آسان سے, میں نہیں کہتا کہ سب کچھ ختم کر دیں آپ, نہیں, ایسا نہیں ہے. جتنا آپ سے امکان میں ہے اتنا کرنے کی کوشش کریں, اس میں بہت زیادہ دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے. ولیمے کی صورتحال کیا ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ ولیمہ دیکھیے, جو اگر سیرت میں ہم جائیں, چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے, تو جو ہم نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوسفند ذبح کروایا اور کہا کہ یا علی ولیمہ کرو. کچھ حصہ مولا کائنات نے خرما اور روٹی, میں نے کہا کہ انہوں نے انتظام کیا, اور گوشت کا انتظام رسول اسلام نے کیا, اور مہاجرین و انصار کو ایک گوسفند ذبح کر کے اس سے ولیمہ کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ولیمہ کا حصہ بچ گیا, اور نبی کریم نے فرمایا کہ جو فقراء اور مساکین نہیں آ سکے ہیں ان تک پہنچائے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں, بس ہمارا مسئلہ یہ ہے, غریبوں کو, مسکینوں کو, دیکھیں ہمارے جو ہم تو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نکلیے یہاں سے, چل یہاں سے, کیوں آ گیا, فقیر آ گیا, دے دیجیے آپ ایک روٹی, اسی کو کھلاؤ. بالکل, حق تو اسی کا, اسی کو کھلاؤ. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ایک رکھا گیا تھا کھانا کھلانے کا, چاہے وہ نظر میں ہو, چاہے وہ ولیمے میں ہو, چاہے وہ مرنے میں ہو, وہ یہی تھا کہ آپ غذا پکا کر, کھانا پکا کر غریبوں کو کچھ ایسے لوگوں تک پہنچا دیں جو نہیں کھا پا رہے ہیں. لیکن ہم نے اسے کیا کیا, ہم نے اپنے شادیوں کو ایک ہائی سوسائٹی, ہائی پروفائل سسٹم بنا دیا کہ ان کو بلانا, ان کو بلانا, ان کو بلانا ہے. ابھی ایک واقعہ میں نے ایک یوٹیوب پہ ہی, بلکہ ایک چھوٹا سا تھا, اس پہ دیکھا کہ ایک شخص نے جا کے مولا عباس کی درگاہ پہ اپنا وہ شادی کا کارڈ رکھ دیا کہ میں مولا کو بلا کے آیا ہوں اور مولا آئیں گے میرے یہاں. اس کے ساتھ جو گیا تو اس نے کہا بھائی تمہارے مولا تو آئے نہیں تمہاری شادی میں. ہاں, ان کو تھوڑا طنز کیا اس کو, تو وہ خواب میں لیٹا اور رو رہا, گر گیا, رویا, جو بھی اس بہرحال استغاثہ کیا, توسل کیا. خواب میں اس نے دیکھا تو مولا آیا. مولا نے کہا کہ تم نے اپنی شادی کو ایسا بنایا ہے کہ میں تمہاری شادی میں شرکت کر سکوں. ہمارے یہاں تم نے دعوت تو دے دی مجھے, بے پردگی ہے, مس گیدرنگ ہے, ایسی گانے چل رہے ہیں گھر میں. اگر مان لیے بارات میں نہیں بھی چل رہے ہیں, گھر میں جب تک شادی ہے گانے چل رہے ہیں. بھائی کیا تم جناب سیدہ کے ماننے والے ہو, تم جناب مولا کائنات کے ماننے والے ہو, شیعہ ہو؟ کم سے کم اپنے گھر میں جب ابتدائی ہمارے یہاں شادی کے حرام سے ہوگی, پھر کیا بچے اور کیا تربیت اور کیا آگے چل کے نسل کے اندر خود بچوں کے ماحول جو گھر کے اندر جو شادی کر کے آپ دے رہے ہیں, میاں بیوی کو ساتھ دے رہے ہیں, لڑکے لڑکی کو, یہ سب اثرات رکھتے ہیں اپنے اندر. لہٰذا ایک شادی کو پاک و پاکیزہ بنائیے, کم خرچ بنائیے, اور زیادہ سے زیادہ بچیوں کو اپنی ٹریننگ دیجئے کہ بیٹا ایک ماں کو چھوڑ کے جا رہی ہو, دوسری ماں وہاں تمہارا انتظار. اور یہی صحیح کانسیپٹ بھی ہے اسلامک شادی کا. اس سے کہا جائے کہ یعنی یہی صحیح کانسیپٹ ہے کہ آپ تربیت اس طرح کیجئے کہ اسے جو ہے وہاں جانے کے بعد اس کو خود کو پرابلم محسوس نہ ہو, بلکہ اس کو دیندار جب بنا کے بھیجیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوچے گی جناب فاطمہ زہرا نے اس طرح سے محنت کی, تو پھر ظاہر سی بات ہے میں تو ان کی کنیز ہوں. اور ویسی جو ہے وہ لڑکا سمجھے کہ مولا علی نے اتنی محنت کی اور میں ان کا غلام ہوں. اگر یہ دونوں کانسیپٹ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے کو مولا علی کا غلام سمجھنے لگے اور یہ اگر جناب سیدہ کنیز, تو گھر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو, پھر گھر بیچا ڈیمانڈز بھی نہیں ہوں گی آپس میں, پھر ایک دوسرے سے. قبلہ اگر خلاصہ اس کا کیا جائے تو اپنی ناظرین کی خدمت میں یوں پیش کیا جائے کہ شادی ایک پاک و پاکیزہ رشتے کا نام ہے. اس میں اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھیں, اس لیے کہ اگلا جو اسٹیپ ہے اس شادی کے بعد وہ نسل پاکیزہ ہے. ہمارا ہدف ناصرین امام زمان کی تولید ہے, اور اگر وہ بچہ جو نسل عقد کی بنیاد پر یہ نسل آگے بڑھے گی وہ ناصر امام زمان. اگر یہ کانسیپٹ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنے اندر پیدا کر لے کہ جو نسل آگے بڑھے گی وہ ہمارے امام کا ناصر ہوگا, تو پرورش کا انداز بدل جائے گا, گھر کا ماحول بدل جائے گا. لہٰذا اپنی شادیوں کو آسان بنائیں, مہر کو آسان بنائیں, مہر میں اختلاف نہیں کریں پہلے سے ہی, شادی سے پہلے ہی. اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اگر جم بندی میں کہہ دوں, استخارے کا مسئلہ ہے. دروازے پہ چلے گئے 10-20 لوگ چلے گئے, جا کے لڑکی آپ گئے کیوں؟ ہاں گھر گئے, گھر جانے کے بعد جو کہہ دیا استخارہ نہیں ہے. بھائی استخارہ کر کے گھر سے جاؤ نا, کسی کے دروازے پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیا آپ کی, کسی کے دروازے پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کسی کی بچی کی
عزت کا خیال رکھیں، پاس کا خیال رکھیں۔ میرے ناظرین، یہ کوشش کریں کہ شادی کو، چاہے وہ عقد ہو، چاہے وہ مہر ہو، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ رخصتی ہو، چاہے وہ بارات ہو، سارے سسٹم میں سب کا ماحصل یہ ہے کہ جتنا کم سے کم خرچ کر سکتے ہوں خرچ کریں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تو آپ اپنی بچی کی اگلی نسل کی حفاظت کے لیے اسے بعد میں، لوگوں کے سامنے نہیں، بعد میں اس کی تامین کر دیں، تاکہ وہ بچی بہترین اپنے بچوں کی پرورش کر سکے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو مولانا عمار صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی وہ بہت ہی مفید ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے اور انشاءاللہ اس گفتگو کو پسند کریں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔